السلام علیکم ناظرین، آج آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ ہیں حسن ایوب۔ حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ بتائیں خیریت سے؟ اللہ کا کرم بالکل۔ گرمی زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی، لیکن اللہ خیر کرے اگلے 2-3 دن تو میرے خیال سے ٹیمپریچر اس سے بھی زیادہ رائز کرے گا۔ بالکل جیسے ہمارا پولیٹیکل ٹیمپریچر کتنا رائز کر چکا ہے نا، تو موسم بھی کہہ رہا ہے کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا۔ میرے خیال سے موسم اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ میچنگ کر رہا ہے، ہاں جی ایکولائز کر رہا ہے، جی میچ ہو گیا جی۔ اب میں آپ سے حسن ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ ایک پوئٹ ہیں جن کا نام ہے احمد فرحات، ان کا ایک کیس چل رہا ہے جس میں ISI نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ الٹیمیٹلی بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ISI سے ملتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہر چیز میں کسی نہ کسی فورسز کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ایک انسان جو اچانک سے غائب ہو جاتا ہے، واٹس ایپ میسیجز بھی آتے ہیں اور مطلب کہیں نہ کہیں سے اس کے ویئر اباؤٹس پتہ بھی لگ جاتے ہیں، اینڈ اسٹل دیر آر فیو ایجنسیز جو کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی پتہ بھی ہلتا ہے تو اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، کچھ خاص ایجنسیز کو، کچھ خاص اداروں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ کو گمان ہے؟ یہ میرا گمان سمجھیں یا میرا ایک تجزیہ سمجھیں یا جو میں اب تک اس عمر تک دیکھتی ہوں۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ISI نے نہیں کہا کہ وہ ہمارے پاس ہے، یہ منسٹری آف ڈیفینس نے کہا ہے کہ ہمارے کسی ذیلی ادارے کے پاس یہ شخص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ان رائٹنگ، ٹھیک ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معزز جسٹس محسن بٹ دے ریفیوٹ نا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر جو رد عمل دیا ہمارے معزز جج صاحب نے، وہ میرے خیال سے نامناسب تھا۔ انہوں نے وہ ریمارکس دیے جو پھر انہوں نے آرڈر دیا تو آرڈر میں اس کو شامل نہیں کیا۔ انہوں نے سیکٹر کمانڈر صاحب کے حوالے سے، اسلام آباد کے حوالے سے بہت باتیں کی، لیکن جب آرڈر لکھا تو اس میں ان کا وہ ذکر نہیں کیا تھا جن کے وہ ریمارکس دیے۔ تو جج صاحب کا کام جو ہے معذرت کے ساتھ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ریمارکس دینا نہیں۔ ایک بات دوسری، وہ کہہ رہے تھے جی کہ آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی مداخلت کے فیصلہ کرنا۔ جی بالکل، یہ ان کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ اگر وہ اس بات پر پہنچ چکے تھے، انہوں نے کہا جی کہ بندہ تو مجھے چاہیے ISI سے، اور ISI دے، یہ ریمارکس تھے ان کے۔ انہوں نے پھر رپورٹس بھی مانگی۔ اب سنیں نا، اب انہوں نے کہا جی کہ بندہ مجھے ISI سے چاہیے، تو اگر وہ اس بات کے اوپر بالکل انہوں نے ذہن بنا لی ہے، اس فیصلے تک پہنچ چکے ہیں کہ بندہ ISI کے پاس ہے، تو پھر محترم جج صاحب آپ یہ ریمارکس نہ دیں، آپ انتظار نہ کریں، if you have reached the conclusion تو اپنا آرڈر دیں۔ آپ نے آرڈر دینے کے لیے بیٹھے ہوئے نا وہاں پر، یا آپ بیٹھے ہیں ریمارکس دینے کے لیے؟ نہیں، ریمارکس دے سکتے ہیں آپ، ایسا کوئی ریمارکس بات تو دے نہیں ہے۔ سکنا، اور ریمارکس تو نہیں ہے دینے کے علاوہ اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلے پر پہنچ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے بخوبی علم آ چکا ہے، ویسے معذرت کے ساتھ یہ مینڈیٹ ISI کا ہے ہی نہیں بندہ برآمد کرنا، یہ تو قانون کے مطابق پولیس کا مینڈیٹ ہے۔ اب پولیس نے اگر انویسٹیگیشن کرتی ہے اور اس کو کسی کی معاونت درکار ہے تو وہ پھر عدالت حکم دے سکتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، چاہے وہ IB ہے، چاہے وہ MI ہے، چاہے وہ ISI ہے۔ تو یہ جو جج صاحب میرے خیال سے اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا رہے ہیں، اور اس کو میرے حساب سے اگر میں کہوں تو اٹ وڈ بی a fit case of judicial activism۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ جی میں اپنے حساب سے دیکھیں، آپ نے کہا کہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا رہے ہیں، شاید کچھ اس سے پہلے کچھ عوامل اپنے دائرہ اختیار سے باہر گئے کہ آج ججز کو سٹینڈ لینا پڑ گیا، اور جب بھی کوئی جج اب اگر بات کر رہا ہے یا کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس پہ اٹیکس ہوئے جا رہے ہیں، ادھر سے اٹیک ہو رہا ہے، لا منسٹر اٹیک کر رہا ہے، ایک نجی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ لائک ہم یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جج جو ایک جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے اگر وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم جو ایک مافیا بن چکی ہے ایک اسٹیبلشمنٹ، وہ مافیا ہے کہ اس کو بتائے گی کہ اچھا اگر تم نے اب میرے بارے میں ایسے کہا ہے تو اب تمہیں ثبوت دینا ہوگا، تمہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ تو یعنی کہ اب جو بھی حق اور سچ کی بات کرے گا اس پہ اٹیکس کر کے، چاہے وہ لا منسٹر کا اٹیک ہو، چاہے وہ جو تارڑ صاحب ہیں ان کا اٹیک ہو۔ وہ تارڑ صاحب لا منسٹر ہی ہے نا؟ نہیں، وہ ایک دوسرے تارڑ صاحب بھی ہیں، میرے مائنڈ میں ان کا بھی نام نہیں، عطا تارڑ صاحب، ہاں عطا تارڑ صاحب وہ ہوں، چاہے پھر فیصل صاحب آ کے شاہزیب خان زیادہ کے شو میں بیٹھ کے ایسے ایسے ہاتھ ہلا کے کہیں کہ ثابت کرو ثابت کرو۔ تو پھر یہ تو ہم ایک سیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ججز اپنے لیے یا اپنی جوڈیشری کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم ان کو اس طرح سے، اس طرح کے کمنٹس کر کے اور اس طرح سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ آ کے ہم ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ تو یہ ہم ایک ڈرا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈرا رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ CWC میٹنگ 2 دن پہلے جو ہوئی، جس میں پہلے اس بات کو بات بہت لمبی ہو جائے گی،
آلریڈی آپ نے کم از کم اگر میں 3 آپ نے بات کی تو میں اس کو لمیٹڈ کر دوں جو زیادہ سیریس میٹرز ہیں. ایک لا منسٹر کی پریس کانفرنس جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ہے, اور دوسری آپ فیصل ووڈا صاحب کی بات کر رہے ہیں شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام کی. اچھا, فیصل ووڈا صاحب نے کہا کہ مجھے معزز جج صاحب نے پراکسی قرار دیا. اب پراکسی کس کی قرار دی ہے جس کا آپ الزام لگا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ پر؟ تو جج صاحب نے تو الزام لگا دیا نا. اب جج صاحب نے الزام لگایا ہے تو انہوں نے اس کو ثابت کرنا ہوگا. اب ججز کا کام بیٹھ کر الزام عائد کرنا نہیں ہے. میں بات کوشچن نہ پورا سنا. اب جج صاحب نے ان کو پراکسی کہا, انہوں نے اس کو پراکسی کہا, میں نے اپنے گناہگار کانوں سے معزز جسٹس عطر من اللہ صاحب کو, فیصل ووڈا کو پراکسی کہتا ہوا سنا ہے میں. اچھا, انہوں نے کہا کہ فیصل ووڈا, جی فیصل ووڈا کی بات کرتے ہیں, پریس کانفرنس کی بات کی, پگڑیاں چھلنے والی, اور وہ وہی شخص ہے جس نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کو پراکسی کہا. تو فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے پراکسی کہہ دی ہے, اب آپ مجھے ثابت کریں, میں اس معاملے کو چھوڑوں گا نہیں. تو بالکل ٹھیک کہا ہے. فیصل ووڈا کی بھی ایک عزت ہے, وہ سینیٹر ہے, وہ پاکستان کا شہری ہے. میں اگر کسی پر الزام عائد کروں وداؤٹ اینی ایویڈنس تو وہ مناسب نہیں ہے. اور آئی ایم شیور کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بات کی ہے تو ان کے پاس ایویڈنس ہوگا, وہ اس کو ثابت کر لیں گے. I want to see him to basically produce certain evidence کہ جو انہوں نے بات کی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایک تو یہ بات ہوگی فیصل ووڈا والا حصہ. اب دوسرا آ جائیں جی لا منسٹر کے اوپر. تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اگر پیش نہیں ہوا تو پوری کابینہ کو بلا لیں گے, یہاں بٹھا لیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر جب تک وہ بندہ پروڈیوس نہیں ہوگا, یعنی وہ احمد فرحات صاحب وہ پروڈیوس نہیں ہوگا تو پوری کابینہ بیٹھی رہے گی. تو معذرت کے ساتھ کابینہ کے بارے میں جب آپ اس قسم کے الفاظ ادا کریں گے, ایسے ریمارکس دیں گے, تو جو کابینہ کا لا منسٹر ہے اس نے بھی اپنا موقف دینا ہے کہ یہ پارلیمان کی توہین ہے, کیونکہ کیبنٹ کا بیسیکلی وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں اور پرائم منسٹر کیبنٹ چوز کرتا ہے. تو جو پرائم منسٹر کی پاورز ہیں وہ ایگزیکٹو پاورز کہاں سے لی ہیں؟ تو کیا وہ قانون سے وہ گھر سے نہیں لے کر آیا پاورز, اس کو پاورز دی ہیں پاکستان کے عوام نے, کیونکہ پاکستان کے عوام کا جو اس کے ممبرز منتخب ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے, وہ پورے پاکستان کے عوام ان کو دیتے ہیں, اور قومی اسمبلی پاور دیتی ہے پرائم منسٹر کو. تو بیسیکلی پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ایک ہائی کورٹ کا جج بٹھا نہیں سکتا. اگر ایک آدمی احمد فرحات کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جس کو گھر بھیج دیں, اگر ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو اس طرح پاکستان کے باقی 25 کروڑ عوام کی بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں. نہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج نہیں بٹھا سکتا تو پھر ججز صاحبان کو گھر بھیج دیتے ہیں. نہیں, گھر بھیج دیتے ہیں, پھر کیا بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں ان کا کام فیصلہ دے دینا ہے. ان کا کام جو ہے اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے بھی ان کو فیصلہ ایسا دینا چاہیے جو تو عمل درآمد کرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اتنے دن کے اندر مجھے رپورٹ دیں. انہوں نے رپورٹ مانگی, تو اس میں کون سی ایسی اتنی بات ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ بندہ جب تک نہیں آتا پھر ہم پہلے سٹیپ میں ہم بلائیں گے سیکٹری ڈیفنس کو اور سیکٹری انٹیریئر کو, اور پھر انہوں نے کہا ریمارکس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم طلب کریں گے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کو, اور پھر انہوں نے کہا اس کے بعد میں پرائم منسٹر کو بلاؤں گا اور پوری کابینہ کو بلا کے بٹھا دوں گا. کون سی ایسی گستاخی ہو گئی؟ ایسی کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی. جج کے بارے میں بات کریں تو اس پر 100 موٹر لے لیں, اور جج اگر پارلیمنٹ کے اوپر بات کریں, دیکھیں اس لیے پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کا قانون لانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی, ڈیبیٹ ہوئی تھی. کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کا اگر یہ قانون آ گیا تو پھر بڑی تکلیف ہونی ہے ججز کو. جیسا کنٹیمپٹ اگر لگاتے ہیں, جج لگاتے ہیں کہ ہماری توہین ہوگی, ہماری تصدیق کر دی, اس طرح پارلیمنٹ بھی عوام کے منتخب جو ہے وہ نمائندے ہیں پارلیمنٹیرینز, اور پاکستان کی عوام نے منتخب کیا اور حکمرانی عوام کی ہے اس ملک میں, عوام نے ججز کی حکمرانی نہیں ہے. اور جو فریمر آف کانسٹیٹیوشن ہے, آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کی پاورز کیا ہیں؟ پارلیمنٹ کے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے ساتھ کی کھڑی کر سکتا ہے پیرلل, وہ اس کوڈ کو ختم کر سکتا ہے, وہ نیا نظام لے کر آ سکتا ہے. اگر یہ آئین ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہو جائیں تو یہ پارلیمنٹ کی پاور ہے. پارلیمنٹ کوئی ماتحت نہیں عدلیہ کے, ٹھیک ہے, عدلیہ اگر آزاد ہے تو پارلیمنٹ سپریم ہے. تو پارلیمنٹ سپریم ہے. اگر مجھ سے پوچھیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ پاکستان سپریم ہے, تو what would I say? پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کو کہتے ہیں جج صاحبان کو گھر بھیج دیں. ان کی کیسے اتنی مجال ہوگی کہ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آ کے جواب مانگا ہے تو پھر ان کی بھی تہذیق ہے. تو پھر اگر ان کی توہین ہے تو پھر ان کی بھی توہین ہے. پھر اگر آپ تہذیق مطلب بات کرتے ہیں کہ کوئی غلط بات ہوگی, تو پھر جب مریم نواز صاحبہ لاسٹ ایئر 15 مئی یا 16 مئی کو جب سپریم کورٹ کے باہر وہ مدرسے کے بچے لے کے کھڑی تھیں, اور جب وہ انگلیاں اشارے کر کے کہ اس بلڈنگ سے یہ ہوا, اس بلڈنگ سے یہ ہوا, گھناؤنا کردار, اس ٹائم کے سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کو گھناؤنا کردار کہا. سرگودا میں 23 فروری
2023 کو جب مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں اور وہ وہاں اسکرین کے اوپر عوام کے سامنے ججز صاحبان کی تصویریں دکھاتی ہیں اور کہتی ہیں لگاؤ تصویریں دیکھیں یہ سب, تو پھر کنٹمپٹ تو اس وقت سے شروع ہونی چاہیے نا, کہ جس وقت کہا گیا گھناؤنا کردار نہیں, اس وقت عمر ادا بندیال صاحب کرنی چاہیے تھی نا, ان کا اپنا کمزوری تھی نہیں کی. تو اب اگر کوئی جج سٹینڈ لے رہا ہے تو کیوں مسئلہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ساس کی آڈیو آ گئی تھی. ارے یہ کمبخت تو جو ہے نا وہ مارشل نہیں لگاتے. اس آڈیو کی کیا اوتھینٹسٹی ہے, اس کی کوئی فورینسک اوتھینٹسٹی کے لیے جو ہے وہ ایک کمیشن بنا تھا, گورنمنٹ نے کمیشن بنایا تھا جس کے سربراہ سن لو بات, میں آپ کے باہر آ کے اپنی عدالت لگاؤں گی. نہیں یہ نہیں ہوا, نہیں آپ غلط بات کر رہی ہیں. وہ ویسے پہنچ گئی باہر. نو وہ کمیشن جب بنا جس کے سربراہ تھے چیف جسٹس, اور اس میں اس وقت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کے رکن تھے, اور اس 3 رکنی کمیشن کے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کے کمیشن تھے. تو جب وہ کمیشن آ کے بیٹھا ایک دن اس نے سماعت کی, تو ساتھ ہی سپریم کورٹ کا کیس اس نے جو پراکسی پٹیشنز آئیں انہوں نے ٹیک اپ کر کے اس کے کام سے اس کو روک دیا, سسپینڈ کر دیا کمیشن کو. تو یہ انہوں نے عمل کیا. تو اس کے بعد پھر مریم صاحبہ آئی, انہوں نے کہا میں قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہوں. قانون ہاتھ میں نہیں لیا انہوں نے کہا میں عدالت لگاؤں گی. دیکھیں پارلیمنٹ کے باہر آ کر عوام اگر آ کر احتجاج کر سکتی ہے تو سپریم کورٹ کے باہر بھی آ کر احتجاج کر سکتی ہے. انگلیاں دکھا دکھا کے گھناؤنا کردار سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. بلڈنگ کی ساس کی اس کی آڈیو آ گئی تھی نا. او بھائی کیا اوتھینٹسٹی ہے, اوتھینٹسٹی بتا دو. آڈیو تو ساس کی تھی تو کمیشن بنا تو اوتھینٹسٹی کیا تھی؟ اوتھینٹسٹی مطلب کل کو کوئی اور آڈیو آ جائے ان کے پاس ایک رائٹ تھا. اچھا وہ اس کو کہ آپ کی انگلیاں دکھا دکھا کے بات کریں. وہ فرانسک کے لیے بھجوا سکتے تھے عمر بندیال صاحب. ٹھیک ہے. اور فرانسک میں اگر ان کی ساس کی جو بیگم مہاجرین تو میرے خیال سے آتی تو پھر تو بات ہے ابھی بھی چلے ابھی بھی اگر مریم صاحبہ کو اتنا وہ تھا تو وہ کروا لیتی نا فورینسک. وہ آ کے گھناؤنا کردار سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. عمران دار تو وہ تھے جی, عمران دار بھی تھے. اب 25 مئی کو 25 مئی وہی جج ہے نا, عمر صاحب بندیال صاحب وہی جج ہیں. انہوں نے 25 مئی کو جب ہمارا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو وائلیٹ کیا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا آرڈر ان تک نہ پہنچا ہو. اچھا نہیں حسن دیکھیں الٹیمیٹلی گھوم پھر کے یہ عوام آتی ہے ججز کے اوپر. اب میں بطور خود ایک میں وکیل ہوں, میں یہ کہتی ہوئی اچھی نہیں لگتی, لیکن شاید اگر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ اگر وہ عمران دار تھے تو پھر جو اب والے ہیں وہ کون سے ہیں, ان کی وفاداری کس کے ساتھ ہے. یہ تو ایک سوال سب کے ذہن میں آیا. نہیں میں اطہر منی اللہ صاحب کی بات نہیں کر رہی, میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ اس طرح تو پھر الزام پہ الزام لگتا رہے گا. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے وہ ان پہ لگائیں گے, اور جو نون لیگی ہے وہ ان پہ لگائیں گے. تو اس طرح تو ججز گندے ہو کے رہ جائیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ بھی وفادار ہیں, ٹھیک ہے, اور جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ بھی وفادار ہیں پاکستان کے ساتھ. وہ آئین پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں, جس طرح عمر عطا بندیال صاحب آئین کے ساتھ وفادار تھے, اسی طرح ابھی والے جو سٹنگ لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ. تو دیکھیں یہ تو آپ بھی کنٹمپٹ میں جا رہے ہیں. کون سے کنٹمپٹ؟ تو یہی تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں, یہی تو فیصل صاحب نے فیصل صاحب نے یہی کہا میرے ساتھ آ کے بات کریں, میرے ساتھ بات کریں. سوزان صاحبہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں اب یہاں پر نا دورہ میں آ رہے ہیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جس کا جو کام ہے اس سے اس کو سوال نہیں کرتا. اب محسن اختر کیانی صاحب نے سیکرٹری جو ہے ڈیفینس کو بلا لیا, وہ اس معاملے پر تو اب ان پہ پرسنل اٹیک شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کنکلوڈ کر دیا جی کہ انہوں نے بندہ ان کو ایسے سے چاہیے. تو بات سنیں, مسنگ پرسن کمیشن ہے, اس کے ایک سربراہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. طلب کرو نا اس کو, کیوں نہیں طلب کرتے؟ کیونکہ وہ جج ہے. جاوید اقبال کیا خدا ہے؟ اس کا اتنے عرصے سے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے لے رہے ہیں, اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس کا کام کیا ہے؟ مسنگ پرسن کمیشن کی سربراہ کیوں ہے بیٹھا ہوا آج تک؟ ان کی طرف بات نہ کرنا. بات کس پر کریں؟ اب جج صاحب کے پاس کون سی انہوں نے انکوائری تفتیش کروائی, کون سی JIT بنوائی جس کے ذریعے انہوں نے اس فیصلے کے اوپر وہ پہنچ چکے ہیں کہ جناب اس میں ISI ملوث ہے. ہو سکتا ہے MI جو ہے ملوث ہو سکتا ہے IB ملوث ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ KP پولیس کے پاس ہو, سنو, ہو سکتا ہے وہ بندہ KP پولیس کے پاس ہو سکتا ہے اس کو طالبان نے اغوا کیا ہو. ان کو کس طرح پتا یہاں پر اغوا برائے تاوان کے لیے کتنے لوگ کرمنلز گھوم رہے ہیں؟ اس شخص کو کس نے اٹھایا؟ ٹھیک ہے, سوال کرتے ہیں وہ. نہیں سوال کرے نا, یہ نہیں کہ مجھے ISI دے,
आईएसआई का ये मैंडेट नहीं है। देखिए हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि आईएसआई बड़ी फुर्तीली है तो ये बंदा ढूंढ के ले आए। आईएसआई का काम जो है अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। आईएसआई का काम जो है ये काम है ना, इंटरप्रिटेशन है ना, हो सकता है आईएसआई को इज्जत दे रहे हैं कि भाई ढूंढ लो, इज्जत नहीं दे रहे ना, वो 18 ग्रेड का अफसर उन्होंने कहा, और वो कोई खुदा है कोई ये क्या है उसको क्या बताया, एक तो 18 ग्रेड का है नहीं ना, वो 20 ग्रेड का है। अच्छा ठीक है जी, वो ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर है। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज ये है जी कि आपने जब आपका लहजा आपकी तहजीब का एक जज नहीं कह सकता एक 20 ग्रेड के अफसर को कि जी मोहतरम आए बता दें कि क्या नहीं, मोहतरम नहीं कहा उन्होंने। अच्छा नहीं, वैसे एक बात है, नहीं मैं तो कहता हूं मोहतरम कहना कोई वो लिखा हुआ है, मोहतरम कहें अच्छी बात होती है, मोहतरम कहना अच्छी बात है, रेड कार्पेट डालते हैं। जजेस का काम किसी की तहजीब करना नहीं है। नहीं ठीक है, एग्जैक्टली काम तहजीब करना नहीं है। एग्जैक्टली जजेस का काम आइन और कानून के मुताबिक। बट पॉलिटिशियंस का काम है कि जजेस के बारे में कुछ भी कह दें, उनकी बिल्डिंग के बाहर खड़े हो गए या एक शो में जाके ऐसे ऐसे हाथ हिला के कुछ भी कह दें और अड़ जाएं और अवाम को एक मैसेज दें कि जी ठीक है हम ये मिसबिहेविंग वाला प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और उसके बाद हम डटे हैं कि हाँ मैंने मिसबिहेव किया है, मेरा जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, यही प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना। उसके बाद फिर वो सपोर्ट करने वाले इर्द गिर्द से भी आ जाते हैं कि हाँ हाँ बड़ी ज्यादती हो गई, ये हो गया वो हो गया। 6 जजेस ने खत क्या लिख दिया, इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे छुट के पड़ गई है। नहीं असल में तो बात अब इस बात को अब इस तरीके से भी रिफ्रेज की जा सकती है कि शिकायतें जो कंप्लेंट्स हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर खान क्या आ चुकी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उनको फियर लगा है कि मेरे ऊपर शदीद हमला होने वाला है और मुझे शायद नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया। बात कंप्लीट कर लूं, मैं बात कंप्लीट कर लूं। देखिए जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने देखा कि मज़ार अली अकबर नकवी साहब को जो है वो अब नौकरी से जाना पड़ा, भाग के गए ना, इस्तीफा दिया उन्होंने, बाद में एसजेसी ने उनको बरतरफ करार दिया। मैं पूरी बात कर लूं। इसी तरह जो एक बंदा चीफ जस्टिस बनने वाला था इजाजुल हसन साहब, उन्होंने भी अपना चाहे 10 साढ़े 10 माह के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन वो भी इस्तीफा देकर वो भाग गए। अच्छा। अब मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि यार अब मैं कैसे करूं, मैं तो अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बनना है, मैं इस्तीफा कैसे दे दूं, मेरे तो जाहिर बात है कैरियर है, उनका तो कैरियर तकरीबन एंड तक पहुंच गया था। तो होता ये है कि जी उन्होंने एक यूनियन बनाई। ठीक है, अब जजेस का काम यूनियन बनाना नहीं है। जज एक हर कोर्ट के अंदर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा होता है, अपने जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करना है। बिल्कुल ठीक हो। तो वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करने की जगह उन्होंने 6 जजेस ने यूनियन बनाकर जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिख दिया। ठीक है, आपका काम इंडिविजुअल तौर के ऊपर एक्ट करना होता है। अगर आपका कोई मसला है तो आप अपने जज सर जो है चीफ जस्टिस से बात कर सकते हैं, आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकते हैं। ठीक है, आप इकट्ठे 6 बंदे मिलकर खत नहीं लिख सकते। ये बेसिकली ये चीजें सारी की सारी मिसकंडक्ट के जुमरे में आ सकती हैं। ठीक है, बहरहाल मैं आपको बता दूं कि वो जिन जजेस की तस्वीर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने सरगोदा में दिखाई थी उसमें इजाजुल हसन साहब भी थे, तो उनके तो पर्सनल ग्रजेस शुरू हो गए थे, उनसे गलती हो गई थी। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के ऊपर इन्हीं जजेस के अंदर इन्होंने जो है फैसला दिया था। तो होता ये है कि यूके के अंदर पीटीआई के लोग आते हैं, उनके पोस्टर लगाते हैं, इजाजुल हसन, उमर बंदियाल, मुनीब अख्तर, इनके मुंह के ऊपर जूते मारते हैं। और वो वीडियो मैंने खुद चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब को मैंने व्हाट्सएप की थी, मैंने की थी। ठीक है, कोई जवाब नहीं आया उसका, तो वो तज़ीक नहीं थी। ठीक है, तज़ीक वही है जो कि नून लीग करे या एंटी पीटीआई कोई बंदा करे, वो तज़ीक है। अब रऊफ हसन और शुएब शाहीन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान हैं, यानी सेक्रेटरी इत्तलात हो गए, या जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा था शुएब शाहीन साहब ने, जो सीसी के मेंबर हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर कर दी है। तो मरियम साहिबा से शुरू होनी चाहिए, तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना, दे एप्लीकेशन। आप वकील है ना, एक ड्राफ्ट करें एप्लीकेशन और खोसा लॉ चैम्बर को कहें कि वो दरखास्त जो है ना वो दायर करें। ठीक है, आप मैं इंतजार में करूंगा, मैं तो आपका राइट है ये, मैं बिल्कुल कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करना वो आपका राइट है। आगे उसको फिक्स भी आप लोग करवा लेते होते हैं, आप तो माशाल्लाह बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो देख लें, अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करें। इन्फ्लुएंस ये है कि आज देखें, आज भी साइफर का केस लगा हुआ था और पता नहीं कोई 80 से ऊपर उसकी पेशियां हो चुकी हैं और अभी तक उसमें जो बेल बनती है वो नहीं हो रही। वो आप इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, फैसला पहले लिया। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि 3 दिन पहले CWC की मीटिंग हुई जी। उस मीटिंग में यही लग रहा था कि मियां साहब को वही पुराने गिले शिकवे उनके दिल में हैं कि मुझे क्यों निकाला 93 में मुझे क्यों निकाल दिया, फलां सन में मुझे क्यों निकाल दिया। तो क्या वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे? क्या उनको किसी थेरेपी की ज़रूरत है कि वो मूव ऑन कर सकें लाइफ में, कि अब आपका भाई एक आला ओहदे पे बैठ गया, आपकी बेटी बैठ गई, एक तरह से आपने फॉर्म 45 47 बदल के मुल्क को अपने दोबारा अंडर ले लिए, तो अभी तक उनका ट्रॉमा खत्म नहीं हो रहा? क्या रीज़न है कि वो अभी भी। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की कि
جی میرے پاس ثاقب نثار کی آڈیو پڑی ہے, تو کیا روز رات کو آپ اس کو سن کے سوتے ہیں؟ کوئی وہ تھیراپی ہے آپ کے لیے؟ آپ اس کو ٹھیک ہے آپ کے پاس آڈیو, آپ اس کو فورینسک میں لے کے آئیں, ثابت کریں. تو یہ کیا مجھے کچھ ان کا مجھے لگا کہ جیسے وہ اسٹیبل نہیں تھی. ہو جائے گی, میں ہمارے پاس شاید وقت کم ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو رانا شمیم والی آڈیو جو ہے وہ ثاقب نثار نہیں, رانا شمیم نے رانا شمیم کا جو حلف نامہ تھا آپ بھول رہی ہیں, اور اس کے بیٹے کی جو آڈیو ہے ثاقب نثار صاحب کی جو گفتگو ہوئی تھی, وہ ساری کے سارا انہوں نے ایک اپنا بیان حلفی جمع کرا دیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک آپ سے انصار عباسی صاحب کا, تو وہ تمام گفتگو وہ چیز شاید ان کے پاس آڈیو بھی موجود ہوگی. تو یہ وہ معاملہ ہے. اس معاملے کے اوپر تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے عطا منیلہ صاحب, انہوں نے بڑا غصہ کیا تھا چیف جج جو سابق چیف جج تھے جی بی کے, کہ جناب کسی کی جرت نہیں ہے کو مداخلت کر سکے میری کورٹ کے اندر, میری عدالت کے تمام ججز ہیں وہ اپروچیبل ہیں. یہ الفاظ سن لو نا, پھر آپ بات سنو. انہوں نے کہا کہ کوئی ایک جج بھی جو اس کورٹ کا ہے اس کو کسی کی جرت نہیں اپروچ کر سکے. یہ کس کے الفاظ تھے؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنے تھے. معزز اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطا منیلہ صاحب نے, اور انہوں نے جناب اس کے اوپر الٹا جو ہے جو بیان حلفی والا رانا شمیم تھا اس کے خلاف بڑے جناب غصہ شروع کیا, ریمارکس دیے, سب کچھ کیا. تو ثاقب نثار صاحب کو وہ سیف گارڈ کر کے, اپنے ججز کو وہ سیف گارڈ کر کے, یہ تو ان کا اپنا عمل تھا. تو جب ایسا ریئیکشن آپ کر دیں گے, ایک طرف آج آپ کہتے ہیں مداخلت ہو رہی ہے, یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, آپ کہتے ہیں مداخلت نہیں, کیونکہ اس ٹائم عمران خان کی حکومت تھی, اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. دوسری بات ٹراما سے نہیں, وہ نواز شریف صاحب جتنی مرتبہ نکالے گئے ہیں, وہ کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں تھا جس کو آپ کہیں گے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے نکالے گئے. ایک آدمی ہے جو کانسٹیٹیوشنل طریقے سے نکلا پورے پاکستان کی تاریخ میں, گیس کریں وہ کون سا, اس وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے صرف ایک پرائم منسٹر جو ووٹ آؤٹ ہوا ہے, اس کا نام ہے عمران احمد نیازی. اڈیالہ جیل کا قیدی, کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم, اڈیالہ جیل کا قیدی عمران احمد نیازی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ابھی میرے سوال کا جواب تو دیں کہ اب وہ ٹراما ان کا کب ختم ہوگا؟ ان کو عوام سے بھی گلہ ہے, وہ کہتے ہیں مجھے اپنی عوام سے بڑا گلہ ہے, ان کو واقعی بڑا گلہ ہے کہ یار تم لوگ پھر مجھے فارم 45 بدلنے پڑے, فارم 47 سے مجھے تم لوگوں سے گلہ ہے. اچھا پھر انہوں نے CWC کی میٹنگ میں کہا, پھر انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا عوام سے گلہ ہے, یہی گلہ ہے نا, یہی گلہ ہے نا ان کو. اچھا ایک اور چیز جب مجھے نکالا گیا کہ مظاہر علی نقوی نے کہاں سے جائیدادیں بنائی, تو عوام اس طریقے سے نہیں نکلے, یا 93 میں مجھے نکالا گیا تو اس ٹائم نہیں نکلے, 99 میں نکالا گیا میں اس طریقے سے نہیں نکلے. تو ان کو چاہیے تھا کہ عوام کا رد عمل آئے. اب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی سپورٹر یا ووٹر ہیں وہ نواز شریف کو ووٹ تو ضرور دیتے ہیں, لیکن وہ پبلک ایجیٹیشن کی طرف یا جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کھڑی نہیں کرتے, کیونکہ وہ تاجر ہیں, کوئی ورکر ہے, کوئی کون ہے, وہ ایک بیسیکلی خاموش ووٹر ان کا زیادہ ہے, تو وہ اتنا ایگریسو ایکٹیو نہیں ہے. اچھا لیکن بہرحال جو میاں صاحب کو دیکھ کے لگا وہ یہی تھا کہ ایک وہ جی پھپھی ہے دل میں جو کچھ ارمان لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی اس ڈیٹ کو میرے ساتھ یہ کیا, نہ مظاہر نقوی نے کہاں سے جائیدادیں بنائی. تو میاں صاحب آپ سے بھی تو یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ کہاں سے جائیدادیں بنائی, اور آپ اجی تک اپنا پولیٹیشین تو کاروبار کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن جج کاروبار نہیں کر سکتا. تو یہی سوال تو میاں صاحب سے بھی میڈم نہیں, یہ سوال نہیں نا, جج وہ جج ہیں نہیں, ویسے وہ جسٹس سے سپریم کورٹ کے چلے نہیں, پولیٹیشین ہے نا, بٹ آئی ایم اسٹل آسکنگ. ہاں پولیٹیشین یہ کام کر سکتا ہے جو بیسیکلی وہ کرپشن اگر کرے تو اس کے اوپر اس کو گرفتار کیا جائے, کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر, وہ اس کو خانہ کعبہ والی گھڑی ملے اس کو بھی بیچ دے. یعنی ایک کو ہوتا ہے کرپشن بھی ایک بندے کا اسٹینڈرڈ نظر آ جاتا ہے, وہ تو چندی چوری والی کرپشن بھی اس نے نہیں چھوڑی یار, یعنی توشہ خانہ سے چھوٹے چھوٹے تحائف ملے وہ بھی بیچ کے جناب وہ کھا گیا, اس کی ویلیو جو ہے سپوزٹلی کو 10 روپے کی چیز ہے اس کو اتنا انڈر ویلیو کرایا, اس کو چارہ نے اس کی قیمت جو ہے وہ اس سے بھی کم لگوا دی. تو یہ حرکتیں کی ہیں. لیکن میاں صاحب کی جو توشہ خانہ سے چیزیں تھی اس کو آپ نے ڈال دیا فیڈرل پول کی چیزیں ہیں, تو یہ تو پھر اپنے مرضی کے لاس تھے. میاں صاحب اس ٹائم پرائم منسٹر نہیں تھے جب لیے ہیں, ٹھیک ہو گیا, اس سے ہم یوسف زاں گیلانی صاحب تھے, فیکٹس اپنے اسٹریٹ رکھے نا. اچھا ٹھیک ہے, میرے فیکٹس ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کی یاد دہانی کرا دوں کہ انہی میں سے کچھ لوگ جب گئے تھے ایک بڑی پاک جگہ پہ, وہاں پہ بھی ان کے ساتھ جو چور چور کے نعرے لگے کہ ایسی پاک جگہ پہ ان کو ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد اس عوام کو کچھ بنانے کی ضرورت ایسی تھی نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل بالکل اس کا احترام, لیکن وہ تو ذل و منتشا اللہ جس کو ذلت دے, وہ پھر ذلت ملی نا ان لوگوں کو, وہ گرفتار ہوئے نا, وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں نا, وہ اپنے وہاں پر آج بھی جیلوں میں گھسے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ حسن, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.